دوسرا اہم پہلو جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت آپ بڑی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، یعنی جب کوئی بات بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کی جائے تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ آرائی کرنا۔ اب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور فرمایا رحمان، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کی صفات کا رنگ جب تک انسان اپنے اوپر نہیں چڑھاتا اس وقت تک وہ اللہ کے صحیح طور پر بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور رحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اب ہم نے اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے کہ ہماری طبیعت میں کتنی زیادہ رحمت اور شفقت ہے۔ ہم کہیں سخت مزاج تو نہیں ہیں کہ ہماری گفتگو سن کر، ہمیں آتا دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیں، ہم سے بات نہ کرنا چاہیں۔ قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کی ایک شان بیان کی ہے، اور بیان کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حضور علیہ السلام سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کی رحمت سے آپ بڑے نرم خو ہیں۔ نرم خو ہونا، نرمی ہونا دوسروں کے لیے، فرمایا یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرم خو ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور کی اس صفت کا رنگ اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا رنگ ہمیں کچھ ملا ہے یا نہیں ملا۔ اگر ہماری طبیعت میں سختی ہے، درستگی ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر ہمیں اللہ کی صفت رحمانیت کا اور حضور علیہ السلام کی صفت رحیمیت کا فیض نہیں ملا۔ فرمایا لن فدو من حولک، اے محبوب اگر آپ نرم خو نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رونق ہے، یہ دور چلے جاتے۔ دیکھو جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اس کی نرم خوئی کی وجہ سے، اس کی خندہ پیشانی کی وجہ سے اسے حضور کی ذات کا فیض بھی مل رہا ہے، اسے اللہ کی ذات کا فیض بھی مل رہا ہے۔ اور اگر طبیعت میں سختی ہے تو سمجھ لو نہ اللہ کا فیض ہے نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنے اندر نرمی پیدا کرے، غصے پر قابو پائے۔ یہ وہ بڑی بنیادی بات یہاں پہ عرض فرمائی گئی کہ انسان کے اندر قہر اور غضب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے اندر رحمت و رافت ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر خوف سزا یعنی سزا کا خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لطف عطا پر نظر ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر وحشت نہیں ہونی چاہیے، انسان کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ انسان تصور جزا پر نہیں بلکہ تصور رضا پر رہے۔ یہ دیکھیے، تصور جزا، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ ہے جزا ملنا۔ یہ کروں گا، نماز پڑھوں گا تو جنت ملے گی، یہ کروں گا تو یہ نعمت ملے گی، یہ ہے جزا کی طلب کرنا۔ اور دوسری ہے تصور رضا، کہ رب کی رضا مل جائے، رب کی خوشنودی مل جائے۔ تو فرمایا اپنی نظر جزا پر نہ رکھو، رضائے خدا پر رکھو۔ رضائے خدا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ کہ انسان لالچی نہ بن، تصور جزا نہ رکھ، وہ عطا کرے گا۔ رضائے خدا کو، منشأ خدا کو اپنا وتیرہ بنا لو، پھر سب کچھ مل جائے گا۔
الرحمن الرحیم، اپنے آپ کو نرم انداز میں گفتگو کرنے والا، اچھے اخلاق والا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے والا انسان بنائے تو انسان اللہ کی صفات کا رنگ پاتا ہے۔ اس لیے پیغام سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت کا کیا ہے کہ سراپا رحمت و محبت بن جاؤ، سراپا رحمت و محبت بن جاؤ، بندوں کے لیے عفو درگزر اور لطف و کرم کا پیکر بن جاؤ، بندوں کے لیے عفو درگزر، کسی سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دیا کرو، لطف و کرم، لوگ یہ خیال کریں کہ یہ بدلہ لے گا، وہ بدلے کے ڈر سے پاس آئے، آپ اسے معاف کر دیں، یہ ہے لطف و کرم، کہ عفو درگزر کے پیکر بن جاؤ، لطف و کرم کے پیکر بن جاؤ۔ حضور کے پاس دشمن آتے اس خوف سے کہ بدلہ لیں گے، حضور اس کو بھی اتنا کچھ عطا کر دیتے کہ جس کا خیال نہیں۔ یہ وہ پیغام ہے الرحمن الرحیم کا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو یہ دوسرا مفہوم یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے جس کو ہم نے اپنے پلے باندھنا ہے۔ اب قرآن پاک پر آپ غور کریے ذرا، اسی پہلو کے حوالے سے قرآن پاک نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 134 میں فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اللہ کے مقبول بندے غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو غصہ نہیں آتا، کہا غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے مقبول بندے غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اس لیے میں چند آیات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، مقبول بندے وہ ہیں جو رب کی رضا کی خاطر صبر کرنے والے ہیں، رب کی رضا کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تلخی ہو، ناگواری ہو، تکلیف اور اذیت آ جائے تو صبر کرنے والے ناشکرے نہیں ہوتے، شکوہ کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ تکلیف آ جائے، اذیت آ جائے، مصیبت آ جائے تو رب تعالیٰ کی ان رحمتوں کو یاد کرتے ہیں، ان انعامات کو یاد کرتے ہیں جو اس سے پہلے ان کو مل چکے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کس کے لیے؟ وجہ ربہم، وہ اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وجہ ربہم، یعنی رب کے مکھڑے کے طالب ہوتے ہیں۔ ارے جو رب کے مکھڑے کے طالب ہیں، جو رب تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اور جو رب تعالیٰ کے مکھڑے کے طالب نہیں وہ بے صبرے ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہوتا ہے اسے سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ اور کبھی چپکے سے کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کی علامات بتا رہا ہے قرآن پاک۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے دیدار کی خاطر، اللہ کی ملاقات کی خاطر،
اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے، دیکھیے مما رزقناہم، ان کو ہم نے عطا کیا ہے، اپنی ذات سے کچھ تھوڑا دیتے ہیں، ان کو عطا ہم نے کیا ہے اور ہماری عطاؤں سے ہماری مخلوق کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، اے انسان جب تو پیدا ہوا تھا تو اپنے ساتھ کیا لے کر آیا تھا؟ مما رزقناہم، ان کو ہم نے ہی سب کچھ عطا کیا ہے، اور اسی میں سے اعلانیہ بھی اور چپکے چپکے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس چیز کا بیان ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے رحمان کے محبوب بندوں کی بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ ارے ایسے نامقبول ہیں، اور محبوب اور مقبول بندے وہ ہیں کہ جو برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ اس بڑھیا کو دیکھیے جو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، وہ قریشیوں کو دیکھو جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، وہ طائف والوں کو دیکھو جو آپ پر پتھر برساتے تھے، بڑھیا کی جا کے خود عیادت کرتے ہیں، قریش مکہ کو خود معاف کرتے ہیں، اور طائف والے جو آپ پر پتھر برساتے تھے ان کی معافی اور ایمان کی حضور دعا کرتے رہے۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو دوستان محترم، ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان ہوئیں، اور آگے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو بندہ صبر کرے گا، برائی اور زیادتی پر جو بندہ صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا ہی عظیم کام کرتا ہے، وہ بڑے بلند حوصلے والا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے کہ اس کے ساتھ برائی ہوئی، زیادتی ہوئی، پھر اس نے صبر کیا، معاف کر دیا، یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے۔ دوستان محترم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بلند حوصلے والے کہلائیں؟ کیا کہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی نظر میں بلند حوصلے والے بن جائیں؟ تو وہ تبھی بنیں گے جب ہم صبر کریں اور دوسروں کو معاف کریں۔ یہ رحمان کا فیض ہے جو یہاں پہ الرحمن اور الرحیم کی بحث ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں الا ماشاء اللہ ہر شخص خونخوار بھیڑیا نظر آتا ہے۔ ذرا اپنا بھی ہم جائزہ لیں نا، آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ دوسروں کی عزت سے کھیلنا، دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ہر ایک سے دھوکہ اور فریب کرنا، دوسروں کو پریشان کر کے اپنے مفادات کا تحفظ تلاش کرنا، کمزوروں کو دبانا، ان پر قہر و غضب کا مظاہرہ کرنا، یہ آج ہمارا قومی شعار بن چکا ہے۔ ایک وہ قرآن کی تعلیم ہے اور ایک ہمارا دھوکہ اور فریب ہے۔ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے مفادات کو نظر انداز کرنا، دوسروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ہمارا کردار ہے۔ ذرا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیسے اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ تو میسج یہی ہے کہ خلق خدا سے محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ خلق خدا سے محبت کرو، نفرت نہ کرو، ہر ایک پر رحم کرو، ظلم نہ کرو، وفا کرو، جفا نہ کرو۔ ہر شخص
وفا کی توقع تو کرتا ہے مگر خود وفا نہیں کرتا۔ تو پیغام کیا ہے الرحمن اور الرحیم کا کہ وفا کرو جفا نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں۔ گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں۔ اگر گنہگار سے نفرت کرنے لگ گئے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ مرض سے نفرت کرو مریض سے نہیں۔ مرض سے نفرت کرو مریض سے نہیں، غربت سے نفرت کرو غریب سے نہیں۔ یہ ہے الرحمن الرحیم کا مفہوم کہ غربت سے نفرت کرو، غریب سے نفرت نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا الفقر فخری،